السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نورانی، قرآنی قاعدہ۔ ٹھیک، طالبات کل ہم نے پڑھا تھا مخارج الحروف کی تفصیل، ایسے ہی ہے، ہم نے ساری اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، آپ کو سمجھایا گیا۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ سبق نمبر 1 پر آئیں۔ سب نے قاعدے کھول لیے؟ چلیں آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں۔ پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گی، پھر میں آپ کا سنوں گی۔ الف، با، با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تا، سا، نرم حروف۔ سا کیا ہے؟ اس کی سیٹی نہیں نکالتے، اس کی سیٹی۔ جیم، زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم۔ ہا، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے، جو جواب دینا سب توجہ کے ساتھ، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے۔ خو، اس کو آپ نے خو نہیں پڑھنا، خو، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ خو، کیسے پڑھنا ہے؟ اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے شروع سے، حلق کے شروع سے۔ سب مل کے پڑھیں خو کو دوبارہ۔ ٹھیک ہے۔ دال، زال، زال بھی کون سا حرف ہے؟ نرم حرف ہے، اس کی سیٹی نہیں نکالی جاتی، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ زال، رو، اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا، رو نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ رو، پڑھیں مل کر پڑھیں۔ جی۔ زا، زال میں اور زا میں فرق ہے، یہ والی جو زا ہے اس کی سیٹی نکالتے ہیں، یہ سیٹی سے ادا ہوتا ہے۔ سب مل کر پڑھیں۔ زا، کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ زال کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے۔ کیسے؟ زال نرمی سے اور زا سیٹی سے نا، سیٹی سے آواز نکالیں اس کی۔ زا، بعض بچیاں کیا کرتی ہیں دونوں کو سیم پڑھ دیتی ہیں، یا تو اس کی بھی سیٹی نکال لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا دونوں کو نرم پڑھ لیتی ہیں۔ نہیں، فرق ہے دال میں اور زا میں۔ ایک میں لام کی آواز آ رہی ہے، ایک میں ہم جب زال ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس میں لام کی آواز آتی ہے، زال۔ فرق سمجھ آ رہی ہے؟ اور زا میں الف کی آواز آئے گی، زا، زال، زا۔ فرق سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھنے میں فرق ہے، اور دال کو نرمی سے ادا کریں گے اور زا کو سیٹی سے۔ اسی چیزوں پر آپ نے اسی جو مخارج کا مطلب سمجھنے کے، اس پہ ہم زور دیں گے، اس کو ہم سمجھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، تب ہمیں یہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ جب یہ ہمیں مخارج یاد ہوں گے تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، اور قرآن کو ہم بہتر انداز میں بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ یہ جو آپ کا سبق ہے حروف تہجی، یہ معمولی نہیں ہے، اس پر ہی زور دینا، اسی کو اچھے طریقے سے ہم نے پہلے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، مخارج کو ہم نے اچھے طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ یہ آپ حروف تہجی کو سمجھیں گے بچوں کا سبق ہے؟ نہیں، یہی تو اہم تختی ہے، یہی تو اہم سبق ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا حرف ہے سین۔ آپ پڑھ چکے، سین بھی کون سا حرف ہے؟ سیٹی والا۔ شین، شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان سے اور اوپر تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، شین۔ ٹھیک ہے۔ اگلا حرف صاد۔ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے اس کو سیٹی سے ادا کرنا ہے، آپ نے ہاتھ پیچھے آپ نے مخارج میں پڑھا، اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ سیٹی سے۔ سیٹی سے جب ادا آپ کریں گے، اس کو ساتھ موٹا بھی پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا بھی اس کو پڑھیں گے۔ کیسے؟ سیٹی بھی ادا کریں اور سواد موٹا بھی کریں، سواد،
آپ نے اس کو سود نہیں پڑھنا، سود. میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پڑھنا سود. اور اب اس کو جب آپ پورا حرف سنیں گے آپ کو اس میں لاسٹ میں دال کی آواز آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سود. اگلا حرف ضاد. سواد بھی موٹا حرف ہے، ضاد بھی موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد. اس کا طریقہ کیا پڑھنے کا؟ ہماری زبان کا وہ کنارہ اوپر والے 5 داڑوں سے لگے گا تو یہ کیا ادا ہوگا؟ لگائیں اس کو، زبان کا جو ہماری سائڈ والا حصہ ہے وہ آپ اوپر والی داڑوں کو لگائیں، 5 داڑوں کو، تو لگا کر پڑھیں تو آسانی سے ادا ہوگا ضاد. آپ میری آواز پر بھی غور کریں کہ باجی میں کیسے سمجھا رہی ہیں. ضاد. اگلا حرف ہے تو. اکثر بچے پڑھتی ہیں تو، ناک میں آواز لے کے جاتی ہیں، ناک میں آواز لے کے جاتی ہیں. ہم نے ناک میں آواز لے کر نہیں جانا. دیکھیں آپ کو کوئی نون گننا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ؟ تو نہیں نا، تو اور الف بس. ہم نے اس کو ناک سے ادا نہیں کرنا، منہ سے پڑھنا ہے ہم نے. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ وہی زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو ادا ہوگا تو. موٹا حرف ہے اور ناک میں لے کے آواز نہیں جانی. تو کیسے پھر پڑھیں؟ اگلا حرف اور یہ بھی زواں، ناک میں آواز لے کے نہیں جانی. موٹا حرف ہے، موٹے حرف کے ساتھ یہ نرم حرف ہے، اس کی آواز نہیں نکالتے، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. زواں. زبان کی نوک اوپر والے جو ہمارے 2 دانت ہیں اس کے کنارے کو لگائیں گے تو ادا ہوگا زواں. دیکھیں کہیں سیٹی ہے؟ نہیں. نرمی سے ادا کرنا ہے لیکن موٹا پڑھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے لیکن موٹا پڑھنا ہے. اگلا حرف عین. اگلا حرف عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان سے. حلق کے درمیان سے. اکثر بچیاں کہتی ہیں ہم سے ادا نہیں ہوتا، لیکن جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کے حلق سے یہ ادا ہوگا. کب؟ بار بار پڑھنے سے، بار بار اس کی پریکٹس کرنے سے آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. ایک چیز کو آپ بار بار کریں، ایسے ممکن ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن وہی نا، لگن کے ساتھ، محبت سے، توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو حرف پڑھنا آسان ہو جائے گا. حلق کے درمیان وہاں فنگر رکھ لیں، انگلی رکھ لیں حلق کے درمیان میں، اس کو بار بار پڑھنے کی ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. عین. غین. یہ بھی کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ حلق کے شروع سے. حلق کے حلق کے میں پڑھ کے پھر عین و غین پھر دوبارہ پڑھیں. اگلا حرف فا. ٹھیک ہے، فا. سامنے والے 2 دانت آپ کے ہونٹوں کو لگیں گے. میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ سامنے والے آپ کے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگیں گے تو ادا ہوگا فا. کیا ادا ہوگا؟ فا. اگلا حرف قوف. اچھا یہ کوف نہیں ہے، کوف واو کے ساتھ اور گول کر کے نہیں پڑھنا. قوف. اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو دیکھیں قوف، الف اور فا. قوف پڑھا لکھا نظر آئے گا. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی گول کرنے والے یا واو کا ساؤنڈ آ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ نہیں نا. الف کا ہے نا تو منہ کھول کے پڑھیں لیکن اس کے مخرج سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ مخرج کیا ہے؟ جو ہمارا کیا تھا اس کا مخرج؟ جو ہمارا لحاظ ہے اور زبان کی جو جڑ ہے اس کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے قوف. کوف نہیں، قوف. اور یہ جو قاف ہے نا، یہ والی قاف جو نقطوں والی قاف ہے یہ موٹی پڑھی جاتی ہے. یہ کیا پڑھی جاتی ہے بچوں؟ ہاں جی، قاف. اگلا حرف کاف. اس کو بولتے ہیں ڈنڈے والی کاف. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ باریک پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا مخرج قاف والا ہی ہے لیکن منہ کی جانب سے. آپ نے کل کا سبق میں پڑھا نا، پکچر میں دیکھا تھا نا آپ نے. اس کو ہم باریک پڑھیں گے اور اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. پڑھیں کاف. پھر پڑھیں کاف.
اس کو منہ کی جانب سے پڑھیں گے اور اس کو ہم لحاظ کے پاس سے جو منہ کا کوہ ہے اس کو وہاں اس زبان کی جڑ سے ادا کریں گے. اس کو موٹا اور اگلا حرف جو کاف ہے اس کو ہم باریک. پھر پڑھیں کاف اگلا حرف. لام زبان کی نوک جب ہمارے سامنے والے 4 دانتوں کو لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ لام میم. میم میم کا تعلق ہمارے ہونٹوں سے ہے. ہمارے ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے جب تو ادا ہوگا میم. کیا ادا ہوگا؟ میم شاباش. نون. زبان کی نوک جب سامنے والے 3 دانتوں کو لگے گی ایسے ہی تھا نا جی تو ادا ہوگا نون. نون واو. واو کیا ہے؟ واو کیسے پڑھیں گے؟ واو اس کو واو نہیں پڑھیں گے. اس کو واو نہیں پڑھیں کیا پڑھیں گے؟ واو کیا پڑھیں گے؟ واو آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی مخارج سب نے یاد کیے تھے. جی اگلا حرف کیا ہے؟ ہاں. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے ہاں جی. اس کی آواز نہیں نکالتی. اس کو بھی آرام سے پڑھتے ہیں ہا. کیسے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک. حمزہ. یہ بھی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے حلق کے حلق کے. اگلا حرف ہے یا. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان اور تالو کے درمیان سے. اچھا آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے یا سیٹی نکال کر زور دے کر. نہیں یہ بھی نرمی سے ہی ادا ہوتا ہے اور بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے. یا دونوں ایک طرح سے ادا ہوتے ہیں. یہ والا یا بھی اور یہ والا یا بھی. یا. تمام اسٹوڈنٹس کو آپ تمام بچیوں کو مخارج سمجھ آئے ہیں اچھے سے یا آپ نے یاد کرنے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور بار بار ان کی کیا کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ یاد انشاءاللہ. آپ کو سبق آج کا سمجھ آ گیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.